بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے زندگی سے بہت کچھ سیکھ رہے ہوں گے۔ اٹھیے، ہمت کیجئے اور سنیے اور جانیے کہ آپ اپنی زندگی کو کیسے کامیاب کر سکتے ہیں، بدل سکتے ہیں۔ آج جو ٹاپک میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، واقعات کی زبان میں چیپٹر سے انتظار کیجئے۔ آپ کے ساتھ واقعہ شیئر کرتی ہوں۔ نومبر 1991 میں میرا ایک سفر بمبئی کے لیے ہوا تھا۔ یہ تعمیر حیات جو گائیڈ بک ہے، اس میں سے یہ میں ٹاپک لیے ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ میں اپنے نئے سننے والے ویورز کے ساتھ شیئر کرتی چلوں۔ وہاں میری ملاقات حاجی اکبر خان صاحب سے ہوئی۔ وہ بمبئی کے پرانے تاجر ہیں۔ انہوں نے ایک نیا آئٹم تیار کروایا اور اس میں بہت بڑی رقم لگا دی۔ یہ آئٹم جو تھا وہ خلاف اندازہ مارکیٹ میں نکل نہ سکا اور حاجی صاحب جو تھے وہ بہت ہی نقصان ہوا انہیں، اور ان کا بلڈ پریشر بڑھ گیا اور ان کی ذیابت یعنی کہ شوگر کی شکایت ہو گئی۔ حاجی صاحب کی رہائش گاہ پر ان سے میری ملاقات ہوئی تو میں ان کی باتیں سنتا رہا اور دل کے اندر ان کے لیے دعا کرتا رہا۔ آخر جب میں روانگی کا وقت آیا، جب میں واپس آنے لگا تو میں نے ان سے ایک کاغذ لیا، اس پر ایک جملہ لکھا اور اس کو بند لفافے میں دیتے ہوئے کہا کہ اس کو میرے چلے جانے کے بعد کھول کر پڑھ لیں۔ وہ جملہ یہ تھا کہ آپ اپنے معاملے کو غم کے خانے میں ڈالنے کے بجائے انتظار کے خانے میں ڈال دیجئے۔ یعنی کہ یہ بک ہمیں میسج دے رہی ہے کہ جو غم، جو پریشانی، جو تکلیف ہمیں آتی ہے وہ غم کے خانے میں ڈالنے کے بجائے ہمیں انتظار کے خانے میں ڈال دیجئے۔ یعنی کہ اگر آپ کو زندگی میں کوئی مسئلہ درپیش ہے، کوئی غم ہے، کوئی پریشانی آ گئی ہے تو اس کو غم کے خانے میں مت ڈالیں بلکہ انتظار کے خانے میں ڈال دیجئے، یعنی کہ صبر کیجئے۔ کہتے ہیں یہ میں انہیں لکھ کر دے کر آ گیا۔ اس واقعے کے 1.5 سال بعد مجھے حاجی اکبر صاحب کا ایک خط ملا۔ اس خط کا مضمون یہ تھا کہ آپ میرے غریب خانے پر تشریف فرما تھے اور میری رواداد غم سن کر مجھے یہ نسخہ کیمیا عطا کر گئے تھے۔ آپ اپنے معاملے کو غم کے خانے میں ڈالنے کے بجائے انتظار کے خانے میں ڈال دیجئے۔ اکثر انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ جب پریشان تکلیف میں ہو تو وہ کیا کرے۔ تو یہ ہمیں بہت ہی خوبصورت میسج دیا جا رہا ہے کہ غم کے خانے میں مت ڈالیں، اس طرح تو آپ بیمار ہو جائیں گے، بلکہ اس کو انتظار کے خانے میں ڈال دیجئے، اس پریشانی کو، تکلیف کو، اور انتظار کیجئے کہ اللہ رب العزت کوئی بہترین معاملہ فرمائے گا اور آپ کے معاملات جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے۔ یقین کیجئے آپ کے اس جملے کا مجھ پر حیرت انگیز اثر ہوا اور نفسیاتی طور پر صبر کی بلندیوں کو چھونے کی کوشش میں نے اپنے غم کو کافی ہلکا محسوس کیا۔ یہاں تک کہ آج جب 1.5 سال گزر گیا ہے میرے سامنے اور سفر نامہ کے تحت اس واقعے کو 1.5 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، الحمدللہ اسی صبر یعنی انتظار کے خانے میں ڈالنے والے عمل کی وجہ سے اس نقصان کی کافی تلافی ہو چکی ہے۔ حالات نے خوشگوار کروٹ لی ہے اور قوی امید ہے، مجھے پوری امید ہے کہ جو مجھے 1991 میں نظر آنے والا نقصان جو ہے وہ 1993 میں انشاءاللہ بھرپور منافع کی صورت میں اجاگر ہوگا۔ یہ ایک درس عظیم ہے کہ دنیا کے معاملے میں صبر کا جب یہ صلہ ہے تو آخرت کے معاملے میں صبر کا کس درجے کا صلہ ہوگا۔ ہمیں اس بک کے ذریعے بہت خوبصورت میسج دیا جا رہا ہے۔ ہمیں اس میسج کو سمجھنا چاہیے اور سیکھنا چاہیے صبر و استقلال کے ساتھ۔ جب ہمیں زندگی میں کوئی معاملہ درپیش ہو تو ہمیں اسے غم کے خانے میں نہیں ڈالنا چاہیے اپنے ساتھ بلکہ انتظار اور صبر کے خانے میں ڈالنا چاہیے، تاکہ ہمارے معاملات ہمیں آنے والے وقت میں اللہ کے حکم سے بہتر ہوں اور کامیابی وہ ہمارا مقدر اور نصیب ہو۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا بنائے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔